بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اس وقت تک دنیا میں آبادی کافی بڑھ چکی تھی اور اس وقت تک شیطان انسانیت کے سامنے اپنی چال چل چکا تھا۔ انسانوں نے اب بت پرستی شروع کر دی تھی۔ تب ایسے میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک اور پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ کام پیغمبر کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اللہ کا خوف رکھو اور وہ کرو جو اللہ کہتے ہیں۔ پیغمبر ایسا سب کو کہتے، لیکن لوگ ان کی ایک نہ سنتے۔ وہ سر ہلاتے اور پھر بت پرستی کرنے لگ جاتے۔ پیغمبر بہت اچھا بولتے تھے اور انہیں اللہ نے صبر بھی عطا کیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے؟ وہ سبھی سے کہتے، آسمان میں جو سورج، چاند اور تارے تم دیکھتے ہو وہ اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ اس نے ہی ندیوں کو بنایا، پہاڑ، جنگل اور وہ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو وہ اس نے صرف اور صرف تمہارے لیے ہی بنائے ہیں۔ اور پھر تم کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ تم کیوں بت پرستی کر رہے ہو؟ پر لوگ انہیں جواب دیتے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں نصیحت دینے والے؟ تم بھی ہماری طرح ہی ہو اور لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جاؤ یہاں سے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ پر دنیا میں اچھے مسلمان بھی تھے، ان میں سے زیادہ تر غریب اور کمزور تھے۔ انہوں نے پیغمبر کی باتوں پر غور کیا اور انہیں سمجھ میں آیا کہ بت پرستی کر کے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اب دنیا میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور دوسرے وہ جو بت پرستی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے سالوں تک لوگوں کو سمجھانا جاری رکھا۔ بت پرست آپ پیغمبر کی باتوں سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم ایک طویل عرصے سے ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم چپ نہیں ہوئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ لیکن پیغمبر نے ان کی باتوں کو توجہ نہ دے کر اللہ کا قول سنانا جاری رکھا۔ وہ لوگوں کو دن رات نصیحت دیتے۔ کئی موقعوں پر جب وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بت پرستوں نے ان پر پتھر برسائے، انہیں ڈنڈوں سے بھی پیٹا گیا۔ تم ہم سے الگ نہیں ہو، بت پرست کہتے، تم پیغمبر نہیں ہو، تم ہماری طرح ہی انسان ہو اور ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، پیغمبر ہوں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ بت پرستی کر کے گناہ کر رہے ہو۔ پر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان پر پھر ظلم ڈھائے۔ مجھے تمہاری فکر ہے، اللہ تم لوگوں کو ایک دن سزا دے گا، پیغمبر نے ان سے کہا۔ پر لوگوں میں کوئی شرم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، وہ ایک بیوقوف ہیں، ان کی بات مت سنو۔ اتنا درد بھی پیغمبر کو لوگوں کو سمجھانے سے نہیں روک سکا۔ وہ مسلسل 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے رہے۔ یقین نہ کرنے والے پیغمبر کا مذاق بناتے رہے اور اب وہ اپنے یقین کو بہت پکا کر چکے تھے۔ اب پیغمبر مایوس ہو گئے کیونکہ اللہ پر یقین نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات جب پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ ان سے مخاطب ہوئے، مایوس مت ہو تم۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا، تم نے وہ کیا جو تم سے کہا گیا تھا۔ میں دنیا کے سارے لوگوں کو سزا دینے والا ہوں۔ ان کے غلط کاموں کے لیے دنیا کے سارے لوگ مارے جائیں گے سوائے مسلمانوں اور جانوروں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ پہلے قدم کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو بہت سارے درخت لگانے کو کہا۔ نوح علیہ السلام اس کی وجہ نہیں سمجھ سکے۔
پر انہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے درخت لگانے شروع کر دیے جیسا کہ انہیں کہا گیا تھا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا تھا جو مسلمان ان کی بات سمجھتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں۔ انہوں نے ایسا اگلے 100 سالوں سے بھی زیادہ وقت تک کیا۔ کئی سالوں بعد اللہ پھر پیغمبر سے مخاطب ہوئے۔ اس بار انہوں نے پیغمبر سے ایک کشتی بنانے کو کہا۔ یہ بہت بڑی کشتی ہوگی جس پر دنیا کے ہر جانور کا جوڑا چڑھایا جا سکے، ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ پیغمبر پریشان ہو گئے، انہیں کشتی بنانی نہیں آتی تھی اور کسی نے بھی اس سے پہلے کشتی نہیں بنائی تھی۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔